الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی السامعین۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے، بے شمار مخلوق پیدا فرمائے ہیں جس کی گنتی اور شمار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ ان مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے دو ایسے مخلوق پیدا فرمائے ہیں جن کو شریعت مطہرہ کا مکلف بنائے ہیں، جس کے اوپر شریعت مطہرہ کے تمام ارکان فرض کیے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ناظرین محترم، جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے نماز فرض کیے ہیں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے شریعت کے تمام ارکان ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جناتوں کے اوپر بھی شریعت مطہرہ کے تمام ارکان فرض کیے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اللہ کے رزق کو کھاتے ہیں، جنات بھی اللہ رب العالمین کے رزق کو کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرمائے تھے، اتنے میں ایک سانپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنا منہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ آخر یہ سانپ اپنا منہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس کیوں لے کر جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، وہ سانپ آپ کے کان مبارک کے سامنے کیا کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، وہ کوئی سانپ نہیں بلکہ جناتوں میں سے ایک جنات تھا، ہمارے کان کے پاس آ کر کے یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ لید، گوبر اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کریں۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم اور آپ استنجا کریں۔ جگہ جگہ پر ہم اور آپ کسی کھانے اور پینے کی چیزوں کے اندر استنجا ہم اور آپ نہ کریں، اور ان چیزوں کے اوپر جیسے ابھی میں نے بیان کیا، گوبر، لید اور اسی طریقے سے پرانی اور بوسیدہ ہڈیوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ زندگی گزاریے، انشاءاللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں گے تو ہماری اور آپ کی کامیابی دنیا کے اندر بھی ہوگی اور کل قیامت کے دن آخرت کے اندر بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔